جب ہم کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم پاک روح کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری موضوعی اور متصبانہ سوچ میں داخل ہو جائے۔ ہم اس اصول کو ایک خوبصورت انداز میں ایک بوڑھے آدمی میں دیکھتے ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا نام شمعون تھا اور یہ واقعہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد پیش آیا۔ لوکا نے اس صورتحال کو بیان کیا اور اسے ایک متقی اور نیک شخص قرار دیا۔ زکریا کی طرح ایک آدمی جو مسیح کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لانے سے راست باز ٹھہرا، بلکہ دیندار زندگی بھی گزاری۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے دیندار زندگی گزاری اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق خدا سے تھا کیونکہ وہ روح القدس کی رہنمائی میں چلتا تھا۔ اور ہم اگلے متن میں دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ گیا، وہ ان 3 وعدوں کو سمجھ گیا جو خدا نے ابراہیم سے کیے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اور اصول کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زکریا یہ بات نہیں سمجھتا تھا، لیکن شمعون اور مریم سمجھ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ خدا نے ابراہیم کو ایک ملک میں بلایا، وہ سمجھ گئے اور اسرائیل کے لوگوں سے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے ابراہیم کی نسل کے ذریعے ساری دنیا کے لیے برکت کو نہیں سمجھا۔ لیکن شمعون سمجھ گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں۔ شمعون کے اعلان پر غور کریں۔ روح کی ہدایت۔ ابھی میں نے صرف اس شخص کا ذکر کیا جو خدا کو جانتا تھا، اس کا تعلق خدا سے تھا اور یہ ایمان کے وسیلے ہی تھا، اور جو وعدوں کے بارے میں جانتا تھا۔ آپ نے دیکھا اسی طرح ابراہیم نے نجات پائی۔ سب کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس نے ایمان رکھا۔ وہ ایمان لایا اور خدا نے اسے اس کے لیے راست بازی میں شمار کیا کیونکہ خدا نے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا تھا، اور اگرچہ وہ اسے نہیں سمجھ سکا پھر بھی اس کی وجہ بنا۔ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا۔ شمعون یقیناً ان آدمیوں میں سے ایک تھا۔ کئی صدیوں بعد وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ اس نے یہ نتیجہ کیسے نکالا۔ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ وہ سمجھ گیا، لیکن دوسروں نے اسرائیل میں نہیں سمجھا۔ ابراہیمی عہد میں بہت اہم وعدہ یہ تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوگا، اور اس کی پیدائش کی بدولت اور ابراہیم کی نسل کی وجہ سے یسوع مسیح ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ وہ نجات جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے۔ شمعون پطرس یہودیوں میں غیر معمولی شخص تھا، کیونکہ رسولوں کو بھی اس کے ساتھ بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی عرصہ تک یسوع کے ساتھ رہنے کے بعد وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یوحنا کی معرفت انجیل میں یسوع کے کہنے کا کیا مطلب تھا جب اس نے کہا، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ یہ دوسری بھیڑیں کون ہیں؟ وہ ہم ہیں، غیر اقوام، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یہودی اور غیر اقوام نہیں، بلکہ ایماندار، خدا میں ایک جسم اور ایک خاندان، یعنی بیٹے اور بیٹیاں۔ خدا میں ایک خاندان۔ پطرس رسول، میرے نزدیک یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے۔ پطرس یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کلیسیا کی پیدائش کے تقریباً 5 سال بعد تک غیر قوموں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچیں، یسوع کو یہ کہتے سننے کے 5 سال بعد، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، اور اس نے روح القدس کے نازل ہونے کا تجربہ حاصل کیا۔ کلیسیا کی پیدائش، خدا نے اسے معجزانہ طریقوں سے استعمال کیا تاکہ یہ اعلان کیا جا سکے کہ مسیحا آ گیا ہے، لیکن وہ واقعی اس وقت بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ مسیحا یسوع ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور وہ یہ تب تک سمجھ نہ پایا جب تک اس نے ایک دن یافا میں یہ رویا نہ دیکھی۔ رسولوں کے اعمال 10 باب 11 آیت۔ چھت پر بیٹھے دعا کی حالت میں یا اس پر بے خودی چھا گئی۔ ایک چادر 3 بار آسمان سے نیچے اتری۔ حرام جانور اس نے انکار کیا، کہا میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ ایک آواز آئی، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ اس نے کہا میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی، اور آخرکار خدا نے بولا اور کہا، اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے، اور وہ اٹھا اور دروازے پر دستک ہوئی۔
کیونکہ آپ دیکھتے ہیں خدا نے خود کو کیسریا میں ایک غیر قوم کے صوبیدار کرنیلیس پر بھی ظاہر کیا تھا۔ اس سے کہا کہ یافا میں ایک آدمی بھیج کر پطرس کو اپنے گھر بلوائے، کیونکہ اس خاص حالت میں یہ شخص خدا کی تلاش میں تھا اور خدا کو اپنے آپ پر ظاہر کرنے کے لیے کہا، اور نتیجتاً پطرس اس آدمی کے گھر چلا گیا۔ اور کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا اور اس نے اور اس کے پورے گھرانے نے مسیح کو قبول کر لیا۔ اور غور کریں کہ لوکا نے پینتیکوست کے 5 سال بعد پطرس کے بارے میں کیا لکھا۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس کا خیال تھا کہ روح القدس کے نازل ہونے اور کلیسیا کے پیدا ہونے کے بعد بھی خدا نے اپنی طرفداری ظاہر کی، اور اس کے بعد بھی جب خدا اس کی زندگی میں معجزے کر رہا تھا، جب وہ یہودیوں میں مسیح کی خوشخبری بیان کر رہا تھا۔ اب میں جانتا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ کرنیلیس کے گھرانے میں میری سوچ بدل گئی، کیونکہ میں نے اس غیر قوم کو دیکھا اور اس کے گھرانے کا وہی تجربہ ہے جیسا کہ ہمیں پینتیکوست پر ہوا تھا۔ اور پھر آگے کہتا ہے، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ اور سچ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور دنیا کے نجات دہندہ یسوع مسیح کی طرف رجوع لانا، جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی۔ یسوع کیوں آیا؟ خدا نے یہودیوں کو کیوں چنا؟ ہاں، اس کے چنے ہوئے لوگ ہونا، لیکن ایک خاص مقصد کے چنے ہوئے لوگ ہونا، صرف مخصوص ہونے کے لیے نہیں، لیکن قوم اسرائیل کے ذریعے مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کرنا۔ اور یہ وہ ابراہیمی عہد تھا جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، اور اس میں ہم سب شامل تھے۔ عکاسی اور جوابی سوال۔ ہماری زندگیوں میں بعض اوقات تعصب کو سمجھنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ خیر، میرے خیال میں ایک وجہ یہ یقینی طور پر خود فریبی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم تعصب کا شکار ہیں۔ پطرس کو احساس نہیں تھا کہ وہ کس حد تک تعصب اور فریب کا شکار تھا۔ یہ ذہن کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اس قسم کی برادریوں میں پروان چڑھتے ہیں انہیں دوسرے لوگوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بچوں میں وہ صرف نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کیوں، لیکن یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کام کرنے میں وقت لگتا ہے۔ پطرس کو وقت لگا، اور میں ایک مذہبی نظام میں اپنے بڑھتے ہوئے ذاتی تجربے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو مجھے سکھایا گیا تھا کہ ہم خاص ہیں، کہ کسی نہ کسی طرح ہم خدا پر گوشہ رکھتے تھے، ہم اس کے خاص لوگ تھے۔ اور انہوں نے اس لفظ کو خاص طور پر بہت ہی عجیب انداز میں بیان کیا، جس طرح انہوں نے لباس پہنا اور جس طرح انہوں نے کام کیا۔ اور یقینی طور پر اس کا مطلب ظاہری شکل نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ہم خاص لوگ ہیں، جی ہاں، لیکن ایک گروہ کے بڑھنے کے طور پر ہم نے یقین کیا کہ ہم صرف چند ہیں۔ اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکتا، اور اس طرح میں اس پر یقین کرتے ہوئے بڑا ہوا، اور یہ میری نفسیات کا اور میری شخصیت کا ایک حصہ بن گیا۔ اور یہاں تک کہ جب میں یہ سمجھنے لگا کہ ہم صرف لوگوں کا ایک خاص گروہ نہیں ہیں، خدا پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور وہاں ہر جگہ سے ایماندار موجود تھے جو ہم سے کہیں زیادہ بالغ تھے۔ پھر بھی میرے دل کی گہرائیوں میں بغیر کسی احساس کے وہ تعصب موجود تھا۔ فخر کی ایک شکل جو آپ میں شامل ہے پطرس کے پاس موجود تھی، اور پھر خدا نے مجھے ایک بحران سے گزرنے دیا، اور مجھے یقین ہے کہ بحران اس لیے آیا کہ خدا میرے تعصب سے نمٹنا چاہتا تھا، جس کا مجھے احساس تک نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہو یہ دلچسپ ہے، میں نے حساب لگایا ہے، میں ایک ایماندار بننے کے تقریباً 5 سال بعد تعصب کی اس بصیرت تک پہنچا۔ یہ دلچسپ ہے، پطرس کو 5 سال لگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہمیشہ 5 سال لگتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعصب کتنا گہرا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کو کس طرح قابو میں کر رہا ہے، تو آئیے اس اصول کو یاد رکھیں جو اس کہانی سے نکلتا ہے، ایک بہت ہی مثبت واقعے کے سلسلے میں۔ اور اس میں شمعون شامل ہے، جس نے محسوس کیا ایک بوڑھے آدمی کے طور پر بھی اس سے پیشتر کہ وہ جاننے اور خدا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھا۔ نسبتاً بات کریں تو وہ تعصب سے آزاد تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ یسوع ساری دنیا کے لیے آیا تھا۔ جب ہم کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم پاک روح کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری موضوعی اور متعصبانہ سوچ میں داخل ہو جائے۔